بند کمرے میں اپنے ہی ماننے والوں کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے میں اور علماء کے سامنے گفتگو کرنے میں کتنا فرق ہوتا ہے، اس کا صحیح اندازہ اس وائرل ویڈیو کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا، جن کو ہاں میں ہاں ملانے والے لوگوں کو اپنے سامنے بٹھا کر بات کرنے کی عادت ہے، جن کو یا تو اجازت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اختلاف کر سکیں، یا جن کے پاس اختلاف کا حوصلہ نہیں ہوتا، یا پھر اتنا علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ مرزا صاحب سے کوئی علمی اختلاف کر سکیں، ان کا شاید پہلی بار ٹکر کے آدمی مفتی فضل سبحان سے آمنا سامنا ہوا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جی ٹی وی کے پروگرام عرفان رمضان میں یوم ولادت با سعادت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر پروگرام تھا، جس میں موصوف انجینئر صاحب ویڈیو لنک پر، جبکہ مولانا فضل سبحان اور دیگر علماء اسٹوڈیو میں موجود تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے عنوان اور ان کے فضائل و مناقب پر بہت ہی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی۔ لیکن انجینئر صاحب ہوں اور منفی گفتگو نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ انجینئر صاحب نے اپنی فطرت کے عین مطابق گفتگو کا رخ اختلافات کی طرف موڑ دیا، اور فضائل و مناقب پر مشتمل گفتگو کو خام خواہ حب اہل بیت کی وجہ سے نہیں بلکہ بغض صحابہ کی وجہ سے اختلافی موضوعات کی طرف لے گئے، جس پر پروگرام کے میزبان محمد اویس ربانی نے وضاحت بھی کی کہ ویسے ایک ایسا پیارا سا ماحول ہے، امن پسند مزاج لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے میں نے کوشش بھی یہی کرنی ہے، میری حتماً کوشش یہی رہے گی کہ ہم فضائل اور مناقب پہ رہیں۔ اور ہاں، یہ بات تو ہے، آج فضائل اہل بیت کا دورہ ہے، آج کے دن، آج کے اس پروگرام میں میری کوشش یہی رہے گی، اور ملکیام سے بھی یہی کہوں گا کہ آج جی کھول کے بیان فرمائیں، محبتوں کا اظہار فرمائیں۔ جس کے جواب میں قاری خلیل الرحمان جاوید نے جواب دیا کہ انجینئر صاحب نے اگرچہ ہمیں نام نہیں لیا کسی کا، لیکن ٹارگٹ تو کیا۔ اس میں یہ کہ انہوں نے یہ بات چھڑی کہ جب فضائل اہل بیت کی بات ہو تو یہ خام خواہ بیچ میں صحابہ کو گھسیڑ کر اس سے جو ہے وہ علیحدگی کا اختیار کرتے۔ تو کیا یہ کام انہوں نے آج نہیں کیا کہ یعنی صحابہ کی تعریف ان کو برداشت نہیں ہوئی؟ اس کے بعد میزبان نے صلح اور اچھا پیغام کے متعلق گفتگو کی۔ یہ شرائط کیا ہیں ان پہ عمل درآمد ہونا، اور پھر محبت اور اتفاق کا میل ہو رہا ہے، اس کو ذرا بیان فرما دیں۔ جس کو موصوف مرزا صاحب نے اختلاف کی نظر کر دیا اور اپنا وہی رٹا رٹایا لیکچر شروع کر دیا جو تقریباً ان کی ہر مجلس کا لازمی جزو ہے۔ بنو امیہ کے ممبروں سے جو سب و شتم کا سلسلہ کیا گیا ہے حضرت علی کے اوپر، جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ تنقید تھی، مسلم شریف میں 6229 نمبر حدیث ہے، ابو تراب پر لعنت کے الفاظ ہے، وہ گالی سے بھی بڑھ کر لعنت کرتے تھے، نعوذ باللہ، ممبروں سے۔ جب موصوف نے تمام حدیں پار کر لیں اور اس اتحاد کی فضا کو خراب کر دیا اور خواہ مخواہ موضوع کو اختلافات اور غیر مصدقہ اور من مانی تشریحات کا انبار لگا دیا، تو اب مفتی فضل سبحان نے اپنا حق ادا کرنے کا فیصلہ کیا اور ایسی گفتگو کی کہ سب اشش کر اٹھے۔ وہ گفتگو آپ بھی سنیں۔ ایک بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی اس کی آنکھ میں سرخ کلر کا لینس لگا دیا گیا۔ اس بچے کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ کہانی ہوئی ہے۔ اب وہ بچہ جب بڑا ہوا اس کو ہر چیز سرخ ہی سرخ نظر آنے لگی۔ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں یہ ہری ہے، یہ پیلی ہے، یہ سفید ہے، یہ بلیک ہے، لیکن وہ ساری دنیا سے لڑنے لگا کہ ساری چیزیں سرخ ہیں۔ یہ جو پیراڈائم ہوتا ہے نا، نیگیٹو پرسیپشن، نیگیٹیویٹی، تو یہ جب ذہن میں آ جاتی ہے پھر آدمی ہمیشہ انتشار کی بات کرتا ہے۔ بنیادی طور پر ایک بات یہ ہے کہ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے جی پوری حدیث بیان کی جائے، بعض لوگ تو حدیث بھی بیان نہیں کرتے، نمبر بتاتے ہیں، اور اگر پوری حدیث ہم یہاں بتائیں تو اس کے لیے اویس صاحب آپ کو چاہیے کہ مجھے 1 گھنٹہ دے، قاری صاحب کو 1 گھنٹہ دے، شاہ صاحب کو 1 گھنٹہ دے، پھر ہم پوری حدیثیں بیان کریں گے۔ ظاہر ہے جو مناسبت ہوتی ہے، ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو برا لگ گیا، موضوع کیا ہے، بات کیا، یہاں پر بات کیا ہے اور اس سے irrelevant باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے، میں نے شروع میں عرض کیا
کہ بھائی اہل بیت کی عظمت اور فضیلت کی جو ہم حدیث پڑھتے ہیں روایت کرنے والے صحابہ ہیں، صحابہ کی جب فضیلت بتاتے ہیں روایت کرنے والے اہل بیت ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاؤں سے مٹی حضرت ابو ہریرہ نے صاف نہیں کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ان کے وظیفے مقرر نہیں کیے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں خود امی فاطمہ فرماتی ہے جب بھی میرے بیٹے نہ ملے تو وہ صدیق کے گھر میں ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آقا کا یہ فرمان بالکل بجا ہے کہ کچھ لوگ بغض علی میں اور کچھ حب علی میں دونوں گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اگر کچھ لوگوں پہ بغض کا الزام لگایا جا رہا ہے تو دوسری طرف کچھ لوگ حب علی میں یا اہل بیت میں صحابہ کی وہ تنقیص نہیں کر رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود نہیں ہے بخاری اور مسلم میں کہ لا تؤذوا اصحابی، میرے صحابہ کو تم اذیت نہ دو، اور تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا اس کی دی ہوئی نصف مد یا کھجور کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ ترمذی میں نہیں ہے؟ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا، ان کو نشان تنقید اور ہدف نہ بناؤ۔ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں میری وجہ سے، لوگ ان سے بغض کرتے ہیں میری وجہ سے۔ قرآن کریم میں یہ جو سورہ فتح کے آخری رکوع ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، آگے کیا ہیں؟ کان کھول کر سنیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ قرآن سرٹیفائیڈ گارنٹیڈ بات نہیں کرتا۔ تراہم رکعا سجدا یہ گارنٹیڈ بات نہیں ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود یہ گارنٹیڈ باتیں نہیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن اور حسین اہل بیت، ان کے فضائل ہمارے ممبروں سے بیان ہوتے ہیں۔ اب کوئی وہاں آتا ہی نہیں ہے اور اس کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ عظمت صحابہ کی بات اگر کسی کو بری لگتی ہے تو یہ ڈنکے بجتے رہیں گے، اہل بیت کی محبت کے ڈنکے بھی بجیں گے، عظمت صحابہ کے ڈنکے بھی بجیں گے۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا گیا، یہ میرے آقا کی لسان نبوت کی دعا نہیں ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بھی۔ میرے آقا نے نہیں کہا اس کے سینے کو علم سے بھر دے، میرے آقا نے نہیں کہا پہلا بیری بیڑا حضرت معاویہ تیار کریں گے۔ یہ کاتبین وحی کے سردار ہیں، 50 لوگ کاتبین وحی تھے، اللہ کی وحی کو لکھنے والے، ان کے سردار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کو کرٹیسائز کر کے ہم غیر محسوس طریقے پر وحی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے۔ تو یہاں محبت کی بات ہو رہی تھی، خامخواہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش، کوئی صلح ختم نہیں ہوئے۔ اسلام قیامت تک صلح کا درس دیتا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یہ قرآن کا حکم، کوئی اس پر مہر لگا سکتا ہے کہ یہ آیت صرف اس دور تک تھی؟ قرآن ویلڈ ہے اور قیامت کی سورج تک ویلڈ ہے۔ بہت خوب، بہت شکریہ مفتی فضل۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور اور قابل توجہ ہے کہ موصوف جب بھی گفتگو کرتے ہیں ان کی گفتگو پیار، محبت، امن، رواداری اور اتحاد کے بجائے اختلاف، تفرقے اور بغض پر مبنی ہوتی ہے، جس سے لوگوں میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اختلافات بڑھ رہے ہیں اور نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ٹیلی ویژن چینلز اور اینکرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک ایسے شخص کو اپنا مہمان بنا کر کیا آپ کوئی مثبت کام کر رہے ہیں یا بلا واسطہ طور پر تفرقے، اختلاف اور بغض کو ہوا دے رہے ہیں۔